قرآن آج بھی کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. مسلمانوں ہمت مت ہارو، وَلَا تَهِنُوا ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے. دنیا کی تخت و تاج تمہارے قدموں تلے رہیں گے، حکومت اور حکمرانی اقتدار تمہاری رہے گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی سر بلند اور فتح یاب اور غلبے والے رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم مومنین میں سے ہوئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ احد میں انتہائی حوادثات اور کٹن مراحل سے دوچار ہوئے. اللہ نے ان کو تسلی دی ہے، ان کو تسلی دی گئی تم نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا، ایمان پہ پختگی سے رہنا ہے. جو ایمان کی طاقت اور قوت میں نے آپ کو عطا کی ہے، اس ایمان کی برکت سے آپ نے اپنے زندگی کو روشن کرنا ہے، گھر کی زندگی کو ایمان سے روشن کرنا ہے، انفرادی زندگی کو ایمان سے روشن کرنا ہے، خوشی اور غم کی زندگی کو ایمان سے روشن کرنا ہے. اگر تم ایمان سے اپنی زندگی کو روشن کرو گے تو اللہ آئندہ بھی تمہارے ساتھ اس کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی، اور آج بھی یہ اور قیامت تک مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ملے گا. اور تاریخ شاہد ہے دوستو، تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قوتی ایمانی لے کر اس پر زندگی گزارنی شروع کی تو اس دور کے بڑے سے بڑے باطل اور بڑے سے بڑے جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے، جب صحابہ کے مقابلے میں آتے اللہ صحابہ کو فتح عطا فرماتے اور انہیں شکست سے دوچار فرماتے. یہ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں قرآن ہمیں بتاتا ہے. اور حتیٰ کہ ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ قوت ایمانی کی برکت سے کہ جس جنگ میں صرف ایک صحابی ہوتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کو بھی فتح عطا فرمائی گئے، ان مسلمانوں نے بھی کبھی شکست نہیں کھائی. معلوم ہوا کہ ایمانی طاقت اور قوت دنیا کے مادی طاقت اور قوتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. ایمانی طاقت اور قوت دنیا کے تمام مادی طاقت اور قوتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہی چیز تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھ لیجئے میرے دوستو، پڑھ لیجئے، حیات صحابہ کا آپ مطالعہ کر لیجئے، فضائل اعمال کا آپ مطالعہ کر لیجئے، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر لیجئے، دیگر کتب جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے حوالے سے جو تاریخیں لکھی گئی، اس میں یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو ملیں گی. اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر گئے. بدر میں مسلمانوں کو طاقت ایمان کی بدولت اللہ نے دی گئی. احد میں ابتدائی طور پر شکست، بعد میں فتح اللہ نے ایمان کی طاقت اور قوت سے دی دی. احد میں، حنین میں، یرموک اور تبوک اور قادسیہ، حتیٰ کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے محمود غزنوی، محمد بن قاسم
محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، اور یہ ہمارے ملتان تک آنے والے محمد بن قاسم، جنہوں نے بھی مسلمانوں کے سر کو فخر سے بلند کیا ہے، جنہوں نے بھی ایمان کی طاقت اور قوت سے چار دانگ عالم کو ایسا روشن کیا ہے کہ مد مقابل میں آنے والا دشمن جتنا بھی تکبر اور غرور میں اور فرعونیت میں مال و دولت کے لحاظ سے تعداد اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ ہوتا تھا، ایمان کی طاقت اور قوت سے وہ انہیں پاش پاش کر کے رکھ دیتے تھے۔ ایمان کی طاقت اور قوت تھی۔ آج اللہ ہمیں پھر یہی ایمانی طاقت اور قوت نصیب فرما دے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھے، تپتی ہوئی لیٹ پہ ریت کے اوپر لیٹ کر کے احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ بلال حبشی کے لیے انگاروں پہ لیٹنا کس نے آسان کیا ہے دوست؟ ایمان کی طاقت تھی۔ حضرت خباب سولی پر چڑھنا اس کے لیے کس نے آسان کیا تھا؟ ایمان نے آسان کیا تھا۔ عمار بن یاسر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ حضرت سمیہ کو کون ہے؟ خاتون ہے، صحابیہ ہے، عورت ہے، صنف نازک ہے۔ ابو جہل نے سمیہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا، سمیہ بتاؤ ایمان بچاؤ گے یا جان بچاؤ گے؟ ایمان بچاؤ گے یا جان بچاؤ گے؟ حضرت سمیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ابو جہل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہنے لگی کفر کے علم بردار اور کفر کے اس پیشوا ابو جہل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہنے لگی کہ جان تو آنے جانے والی چیز ہے، ایمان بچانا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک جان ہے، اس طرح کے ہزاروں جانیں مجھے ملے، میں تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔